بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم رمضان کورس کے ساتھ آپ کی معلمہ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ جو پچھلی کلاس میں جو لیکچر تھا وہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ جو باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے مسائل رمضان پر، ہم بات کر رہے تھے اور اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی تھیں کہ روزہ جو ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر توڑ سکتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ کسی میں صرف قضا ہوتی ہے، کسی میں کفارہ ہوتا ہے، اور کسی میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں ہم نے پڑھی تھیں، سارے مسئلوں پر ہم نے بات کی تھی۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے اس میں بیماری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایسا بیمار ہے کہ روزے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور ڈر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا بہت دیر سے اچھا ہوگا یا پھر جان ہی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جب اس صحت تندرست ہو جائے وہ تب اس کی قضا کرے۔ لیکن فقط اپنے دل میں سوچ لینا کہ بھئی میں تو میرا جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، میں بہت کمزور ہوں، روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی اور جو ہے وہ بہت تکلیف ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ کسی مسلمان دیندار حکیم یا طبیب یہ کہہ دے کہ روزہ تمہیں نقصان کرے گا اس لیے تم روزہ چھوڑ دو، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اپنے دل میں ہی خیال کر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، اگر ڈاکٹر یا حکیم جو ہے وہ کافر ہیں یا شرع کا پابند نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، فقط اس کے کہنے سے روزہ نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور جو ہے وہ دیندار بھی نہیں ہے، شریعت کا پابند بھی نہیں ہے، مسلمان تو ہے لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ صرف اس کی بات پر روزہ نہ چھوڑیں۔ اگر حکیم نے کہا یا خود اپنا تجربہ ہے یا کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئیں جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ وہ روزہ اس کو نقصان کرے گا، تب بھی روزہ نہ رکھے۔ اگر بیماری سے اچھا ہو گیا لیکن ابھی ضعف باقی ہے اور غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھا تو بھی بیمار پڑ جائے گا، تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہو گیا لیکن ابھی بہت کمزوری ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو جو ہے وہ دوبارہ سے بیمار پڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے لیکن اس وقت روزہ نہ رکھیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں سفر پر کہ سفر میں کتنی گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی۔ اگر کوئی سفر میں ہو تو اس کو بھی درست ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر سفر میں ہے اور روزے سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے ریل پر سوار ہے اور یہ خیال ہے کہ بھئی شام تک میں گھر پہنچ جاؤں گا اور اپنے ساتھ تمام راحت اور آرام کا سامان بھی اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ روزہ رکھ لے، اور اگر روزہ نہ رکھے گا اور اس کی قضا کر لے گا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہ بھئی میں شام تک گھر پہنچ جاؤں گا، میرے پاس تمام سامان ہے اور بڑا آرام سے میرا سفر گزرے گا، جو ہے وہ آتے جاتے جو لوگ ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ یہ کہ بہتر یہ کہ روزہ رکھ لیں، اور اگر نہیں رکھیں گے تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں نا، اس کی فضیلت سے بس وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر مسافر کہیں جا رہا ہے اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے اس کی، اور وہ 15 دن کہیں ٹھہر گیا، 15 دن کے لیے کہیں ٹھہر گیا، تو اب روزہ چھوڑنا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ شرعاً سے اب وہ مسافر نہیں رہا۔ البتہ اگر 15 دن سے کم کہیں ٹھہرنے کی نیت ہوگی نا اس کی، تو روزہ نہ رکھنا اس کے لیے درست ہوگا۔ جو شخص صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو، اپنے گھر میں ہو، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ دن میں اس کا سفر کا پختہ ارادہ کیوں نہ ہو۔ اچھا، اگر کوئی بیماری سے اچھا نہیں ہوا تھا، اسی میں مر گیا، ٹھیک ہے، یا ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، سفر میں ہی مر گیا، تو جتنے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں، آخرت میں ان کا مواخذہ نہ ہوگا، کیونکہ قضا رکھنے کی مہلت اس کو ابھی ملی ہی نہیں تھی۔ جو سفر میں تھا
یا پھر بیماری میں تھا اور وہ اس میں مر گیا، تو جتنے روزے اس کے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں، تو ان میں آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ قضا رکھنے کا تو اس کو ٹائم ملا ہی نہیں، وہ سفر سے واپس آتا تو قضا رکھتا نا، بیماری سے اچھا ہوتا، صحت تندرست ہوتا تو پھر وہ قضا روزے رکھتا نا، تو جب اس کو ٹائم ہی نہیں ملا تو اس پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی آخرت میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے جو عذر ہے نا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی جان یا بچے کی جان کے ڈر کا غلبہ ہو تو روزہ نہ رکھے، پھر اس کی بعد میں قضا کر لے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے اور وہ کوئی عورت جو ہے وہ دوسری دودھ پلانے والی بچے کے لیے رکھ سکتا ہے، تو پھر ماں کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ چھوڑے، بلکہ درست ہے کہ وہ روزہ نہ چھوڑے۔ اسی طرح جب جیسے عورتوں کو حیض ہوتا ہے یا نفاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی قضا ہے، آپ اس کی بعد میں قضا کریں، جو حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اس کی بعد میں آپ قضا کریں۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ رات کو پاک ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب صبح کو روزہ نہ چھوڑے، اور اگر جیسے رات میں پاک ہوئی ہے تو وہ صبح میں سحری کھا کے روزہ رکھ لے، اور اگر رات میں نہیں نہا سکتی تو یہ کہ وہ صبح کو غسل کرے اور جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ اگر وہ صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی ہے تو اب پاک ہونے کے بعد روزے کی نیت کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھانا پینا یہ بھی درست نہیں ہے، اب سارا دن جو ہے وہ روزے داروں کی طرح اس کو رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ رات کو پاک ہوئی ہے تو وہ صبح جو ہے وہ روزے کی نیت سے روزہ رکھ سکتی ہے، اور چاہے تو وہ صبح دوپہر کسی وقت بھی غسل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ صبح پاک ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، صبح میں پاک ہوئی ہے تو وہ اب روزے کی نیت نہیں کر سکتی، تو لیکن وہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہے گی، اور جو ہے وہ کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، روزے داروں کی طرح سارا دن گزارے گی۔